السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت تک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ فراز۔ جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت عید کا جو سماں ہر طرف چل رہا ہے اور سعودی عرب میں اس وقت حج کا بھی سلسلہ جاری ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا نور محمد عثمانی صاحب، جو آج ہمارے ساتھ قربانی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہے۔ اچھا مولانا صاحب، قربانی کے حوالے سے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ فضائل ہیں وہ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ہر پل نیوز کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی عوام سے قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کریں۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قربانی کرے وہ دل میں خوش ہوتا رہے، اور اسی خوشی کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے کہ میں اس قربانی کرنے والے کے لیے اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک پردہ بنا دیتا ہوں۔ یعنی اتنا بڑا عمل ہے۔ اور پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ، آپ اپنی قربانی کے پاس چلے جائیے، اس لیے کہ آپ کی قربانی کی وجہ سے جب قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس کے گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس قربانی کرنے والے کی تمام چھوٹی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی بہت بڑا عمل ہے۔ اور پھر فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کا عمل کیا، تو اب اس حوالے سے یہ ہمارے دین کا حصہ بن چکا ہے۔ تو اس لیے جو قربانی کرنے والے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس بات کو سامنے رکھے کہ ہم دل میں خوش ہوتے رہیں کہ اتنا بڑا کام اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور اللہ کی خوشنودی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو نہ تمہاری گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے یعنی قربانی کی کسی چیز کی ضرورت ہے، بلکہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ اس میں تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے کہ اللہ تمہیں نیک بنانا چاہتا ہے۔ اچھا سر، قربانی جو فرض ہوتی ہے لوگوں کے اوپر، تو وہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتی ہے قربانی؟ جی، قربانی جیسے جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، انہی لوگوں پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ تو اب اس میں بات یہ ہے کہ نصاب کا ہونا ضروری ہے، لیکن زکوٰۃ میں اور قربانی کے نصاب میں اتنا فرق ہے کہ زکوٰۃ کے مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، اور قربانی کے جو اتنی مالیت کا اگر جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، اتنا مال اگر کسی کے پاس آ جائے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر سال گزرے، بلکہ 10 ذی الحجہ یا 11 یا 12ویں ذی الحجہ، یہ عید کی تیسرے دن اور مغرب سے پہلے اگر وہ مالدار ہو گیا اور اتنا اس کے پاس مال آیا کہ وہ صاحب یعنی زکوٰۃ کا مستحق، زکوٰۃ یعنی اس کے اوپر واجب ہو گئی، اتنا مال اس کے اوپر آ گیا، تو اب اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی نصاب، اس کو دیکھنے بہت سارے لوگ اس میں بہت غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا مال یعنی 7 تولہ سونے کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس آئے گا تو تب زکوٰۃ یا قربانی واجب ہوگی۔ اس میں یہ ایک وضاحت کرتا چلوں کہ اگر کسی آدمی کے پاس کچھ سونا ہے، وہ 1 تولہ ہو یا آدھا تولہ سونا ہو، اور ساتھ میں اس کے پاس کچھ نقدی پیسے بھی ہے، اب اس نقدی پیسوں کو ملا کر اور جتنا اس کے پاس سونا ہے، ان دونوں کو ملا کر کے ان دونوں کی مالیت بنا دیا جائے گی، اور ان دونوں کی جب مالیت بن گئی، اتنا مال بنا کہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے اس کی مالیت تک اگر اس کی مقدار پہنچ گئی تو اب اس آدمی کے اوپر جو ہے زکوٰۃ بھی لازم ہے اور اس کے اوپر قربانی بھی واجب۔ اچھا مولانا صاحب، جو
قربانی ہے، سنت ابراہیمی ہے، جیسا جو عظیم فریضہ ہے، اس کو کئی لوگ ایسے ہیں جو خراب کر دیتے ہیں، اس کو خراب ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ دیکھیں جی، قربانی کے اندر اصل چیز جو ہے قربانی قرب سے لیا گیا ہے، اور قرب کا معنی ہے کہ قرب خداوندی ہمیں مل جائے، اللہ کی قربت ہمیں مل جائے، اور یہ ہوگا نیت کے ساتھ۔ اب قربانی خراب ہوتی ہے نیت کو خراب کرنے سے۔ اب دیکھو، جانور مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک ہے جسم سے جو ظاہری اعتبار سے ہے، اور ایک ہے روح سے، اور روح اس کی اصل ہے، جسم اس کے تابع ہے۔ اب دیکھو، اگر جسم ہے لیکن روح نہیں ہے تو جسم بیکار بن گیا۔ اسی طرح ہر عمل کے اندر جو جان آتی ہے نا، وہ نیت سے آتی ہے۔ تو قربانی کا عمل جو ہے یہ بھی نیت کے اوپر اس کی دار و مدار ہے۔ اگر کوئی آدمی نام کے لیے، دکھلاوے کے لیے قربانی کرتا ہے تو یہ اپنی قربانی کو برباد کرتا ہے، اپنے قربانی کو خراب کرتا ہے، کیونکہ اب ظاہری جو چیزیں ہیں وہ ہم پیسے لگاتے ہیں، قربانی کے جانور کو لاتے ہیں۔ اب یہ تو ظاہری اعتبار سے اس کا یعنی جسم بن گیا۔ اب اس کے اندر، اس عمل کے اندر اصل جان آنے والی چیز وہ نیت ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ قربانی کا جانور بھی خریدو تو اس وقت بھی بار بار اپنے نیت کو ٹٹولو، تاکہ آپ کے نیت کے اندر کوئی فرق نہ آ جائے، یعنی گوشت کی طرف آپ کا دھیان نہ جائے، یا اسی طرح اور باتوں کی طرف دھیان نہ جائے جس سے آپ کی قربانی برباد ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اصل چیز جو ہے نیت ہے۔ اگر ہماری نیت خراب ہو گئی اور ہم نے قربانی کو صرف نشو و نما کے لیے خریدا، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں نا، قربانی کو بڑا سا بڑا جانور خریدتے صرف اس وجہ سے تاکہ میں اس کو یوٹیوب پر ڈالوں، میں فیس بک پر ڈالوں اور شو آف کروں میں اس کو، تو شو آف کی وجہ سے اس کا جو عمل ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ قربانی تو ہوگی لیکن اصل جو چیزیں میں نے آپ کو کہا نا کہ روح جو ہے وہ اصل ہے اور جسم تابع ہے۔ اب عمل تو یہ کر رہا ہے لیکن عمل کے اندر جو جان ہے وہ نہیں ہے، تو اس سے اس کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ جو لوگ یہ آج کل سوشل میڈیا پہ قربانی کے جانور کی ویڈیوز، تصاویر جون سا ڈالتے ہیں، مولانا صاحب نے بھی چونکہ بتایا کہ قربانی کا دار و مدار نیت پہ ہے سارا۔ اگر آپ کی نیت بالکل صحیح ہے، آپ اپنے دل سے اپنی قربانی کرو گے تو جانور بڑا ہو یا چھوٹا اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ اچھا مولانا صاحب، جو لوگ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ غربت بھی ہے، مہنگائی بھی اتنی عروج پہ چلے گئی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ادھار لے کر قربانی کرتے ہیں، تو اس طریقے سے قربانی قبول ہے؟ جیسے آپ نے پوچھا کہ قربانی کے یعنی حصے کے لیے ادھار لے کر کے قربانی کرنا، اس میں ایک بات کی میں نے آج بھی جمعے میں تھوڑی وضاحت کی۔ ایک تو وہ آدمی ہے کہ اگر اس کے پاس یعنی سب کچھ برابر ہے اور اس وقت اس کی حالت خراب ہے، اگر وہ ادھار بھی لے کر کے کر لے تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس میں ایک وضاحت کرتا چلوں، آج دور میں آپ دیکھیں نا، ہر چیز کے لیے ہم ادھار لے سکتے ہیں، اتنا بڑا عمل ہے۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو اس کی فضیلت تھوڑی سی بتا دی مختصر، کیونکہ علماء کا کام ہے، پھر تو وہ جمعہ میں آپ عید میں انشاءاللہ مفصل علماء سے سنیں گے کتنا بڑا عمل ہے۔ اتنا بڑا عمل کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے تک پیش کر دیا، پھر اللہ نے اس کا نعم البدل یعنی وہ دمبا دے دیا۔ تو آپ جو قربانی کرتے ہیں اس کا یعنی اتنا بڑا عمل کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، تو اتنا بڑا عمل ہے۔ اگر اس یعنی اور دوسرا پھر اس پر اتنی بڑی فضیلت ہے کہ پھر ہر بال کے بدلے میں آپ کو اجر مل رہا ہے۔ اگر اس کے لیے ہم کچھ پیسے ادھار بھی لے لیں، اگر شوق ہے ایک بندے کا اور اس کو یعنی شوق ہے کہ بھئی میں قربانی کا عمل کروں اور وہ اس جذبے سے ہیں، آج دیکھ اگر ہماری کہیں پر شادی ہوتی ہے یا کئی پروگرام ہوتا ہے تو ان پروگراموں کے لیے ہم کتنے پیسے خریدتے ہیں، یعنی ادھار لیتے ہیں، اور اسی طرح شادی کے لیے کتنے ادھار لیتے ہیں۔ آج بھی میں نے جمعے میں وضاحت کی کہ اگر کسی کی شادی ہو ہمارے عزیز اقارب میں اور پھر اس کے لیے ہمیں ادھار لینا پڑے تو اگر 4-5 بچے ہیں تو دو ہزار کی ایک سوٹ آ جاتی ہے۔ تو اس حساب سے پھر اگر اپنے لیے سوٹ ہو گئے، کچھ اور سامان ہو گئے، ان کو پیسے دینے، یہ ادھار ہم 15-20 ہزار لے سکتے ہیں۔ تو قربانی کا اتنا بڑا اجر جو ہمیں ملے گا، اتنا بڑا ثواب، اس کے لیے اگر ہم ایک آدمی کے دل میں تڑپ ہے، اگر وہ اس کے لیے ادھار لے کر کے کرے تو اس میں کوئی وہ دقت نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہیں
آج کل جس طرح مہنگائی بھی سر پہ چڑھی ہوئی ہے اور ہماری جو آنے والی جنریشن ہے, جو نئی جنریشن ہے, ان کے کرتوت کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی کسی طرف سے کوئی فراڈ کا کام کرتے ہیں, کوئی 2 نمبر کام کرتے ہیں. تو مولانا صاحب سے جانتے ہیں کہ ان پیسوں کے ساتھ جون سا ہے کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فراڈ کرنا ہی نہیں چاہیے. اب ایک آدمی ایسا ہے کہ فراڈی ہے اور وہ فراڈ کرنے والا ہے, اس کے کمائی میں بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ فراڈ میں بہت ساری چیزیں آ گئی, کسی بھی طریقے سے وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسے کماتا ہے اور یہ ترتیب کرتا ہے. تو اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو لوگ اپنے حصے میں شامل ہی نہیں کرتے. سب سے پہلے تو ہر ایک بندہ اس سے بچتا ہے, کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا عمل کر رہا ہوں قربانی کا, شاید اس کی وجہ سے میری قربانی خراب ہو جائے. تو میرے ایسے ساتھیوں کو درخواست ہے کہ وہ سب سے پہلے خدا را اس عمل کو چھوڑ دے جس ذریعے سے آپ کو لوگ اپنی قربانی میں بھی شامل نہیں کر رہے. بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو قربانی میں بھی شامل ہونے نہیں دیتے. تو جب قربانی میں شامل نہیں ہونے دیتے, ان کے ساتھ حصے میں نہیں آتے, تو یہ ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کی جو مالیت ہے, جو مال ہے, اس پہ قربانی تو چلو اس نے کر لیا. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اس کے اندر اصل چیز جو نیت ہے وہ بھی خراب ہو گئی, کیونکہ اس کا عمل خراب ہے. اچھا سر مولانا صاحب, ایک میرا سوال آپ سے اور ہے. قربانی کی جو تقسیم کرتے ہیں وہ جو طریقے ہمارے نبی نے بتائے ہیں, اس کے مطابق آپ عوام کو بتائیں کہ وہ قربانی کی تقسیم کس طریقے سے شروع کی جائے. اور بھئی یہ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا, اور اس وقت اس چیز کی طرف بہت کم لوگوں کا دھیان اور خاص کر ہمارے عوام کا اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتا. آج کل تو یہ ہے نا, قربانی ہوتی سب سے پہلے اپنے فریج کے کھانے بھرے جاتے ہیں, اس کے بعد خاص دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کو دیں گے. ایسے ہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ فریج کو میں اپنے جمعے میں بھی کہتا ہوں بخیل کہتا ہوں, جب سے یہ بخیل آیا نا تو اس نے غریبوں کا حق اپنے اندر ہی رکھ دیے. بالکل. تو اب سب سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال کیا اس نے ساتھی نے. تو بات یہ ہے کہ قربانی کا جو حصہ آپ کے حصے میں آیا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے 3 حصے بنا دو. ایک جو ہے فقیروں کے لیے, محتاجوں کے لیے, ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے, اور تیسرا حصہ اپنے لیے. ٹھیک ہے. اب دیکھو ان تینوں حصوں کو آپ تقسیم کر رہے ہو نا, اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے, لیکن آپ کا فائدہ کیسے؟ اب غریب آپ کا مال کھائیں گے تو ان کے بچے آپ کو دعائیں دیں گے, اس سے آپ کو فائدہ بھی ملے گا دعاؤں سے, اور ساتھ ساتھ میں آپ دیکھیں کہ آپ کے جو عزیز اقارب ہے. اب دیکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ تحفے دو, ہدیے دے کر کے محبت لو. اب آپ کے رشتہ دار اگر آپ سے ناراض ہے اور آپ عید میں ان کا حصہ نکال کر کے ان کو دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے, اور خوش ہونے کے بعد ان کے دل میں جو آپ کے لیے غبار وغیرہ تھی وہ نکل جائے گی. اس بات کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. آج ہمارے یعنی رشتہ داروں میں ہم سے توڑ پھوڑ کا شکار ہم کیوں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نہ تحفے دیتے ہیں تو وہاں سے محبتیں نہیں ملتی. تیسری بات کہ اب تیسرا حصہ آپ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں. اب اس میں ایک بات کی وضاحت یہ بھی کرتا چلوں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی اپنی یعنی فیملی اتنی بڑی ہے, اس کی اپنی فیملی اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ ان 2 حصوں کو نکالے اور اپنے لیے رکھے تو اس کے بچے پھر ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں گے. تو اب اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ پورا گوشت بھی رکھ لے, اس میں صرف محتاجوں فقیروں کا حصہ نکالے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ فقیر اور محتاجوں کا, فقیروں کا حصہ سب سے پہلے نکالنا چاہیے. جس طرح سے مولانا صاحب نے بھی بتایا ہمیں کہ قربانی کا جو حصہ ہے اس کی تقسیم جو جتنے بھی ہمارے دوست احباب, رشتہ دار, ہمسائے سب کو دینا چاہیے. جو لوگ ناراض ہیں مولانا صاحب نے بھی بتایا کہ ان کو بھی جو ان سے ہے نا ان سے بھی ناراضگی ختم کر لی جائے, ان کے گھر بھی گوشت بھجوایا جائے. میں ہر پل نیوز کے پلیٹ فارم سے بھی آج ایک آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنی عوام سے, جو لوگ ناراض ہیں انہیں اس عید کے موقع پر کم از کم جو ان سے میل جول بڑھائیں, ان کو منائیں, گوشت بھیجیں, آنا جانا کریں. اچھا مولانا صاحب میرا ایک سوال اور ہے. حج کا موقع چل رہا ہے سعودی عرب میں, بہت ہی بڑا ہمارے لیے یہ موقع ہے. تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ کچھ لوگ جو ان سے حج پہ جاتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے, وہاں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, لیکن جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ غریب ہیں, وہ بھوکے ہیں, وہ کوئی 2 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے, کوئی 1 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے, ان کو چھوڑ کے وہ حج پہ جاتا ہے. اس حوالے سے کچھ بتائیں. اس میں آپ کو وضاحت یہ کرتا چلوں کہ زندگی میں
یعنی اسلام کی بنیادی ارکان میں سے حج ان پر واجب ہے، لازم ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں زندگی میں ایک بار ان کے اوپر حج لازم اور واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی دوبارہ بار بار جاتا ہے، جسے آپ نے بتایا کہ وہ نشو و نما کے لیے، نام کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر سیلفیاں بنانے کے لیے، تصویریں بنانے کے لیے، اور صرف لوگوں کے سامنے کہ دیکھو میں اس سال بھی حج کر چکا ہوں اور ہر سال میں حج کرتا ہوں، یہ چیزیں یعنی صرف وہ دکھلاوے کے لیے، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اس کے ارد گرد غریب رہتے ہیں، تو اب اس کا جو فریضہ ہے وہ پہلی مرتبہ حج ادا کرنے سے ادا ہو گیا۔ اب دوبارہ جانا اب اس کے اوپر فریضہ تو ہے نہیں، لیکن اگر یہ ان غریبوں کے اوپر یہ مال لگائے، تو میں نے پچھلے سوال میں بھی کہا کہ اگر غریبوں کی دعائیں لگ گئی تو اس کے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ اگر ہم اس دیکھو شروع میں بھی ایک بات رکھی تھی کہ ہر عمل کے اندر نیت شرط ہے، اگر وہ دکھلاوے کے نیت سے جا رہا ہے تو پھر وہاں پر جانے سے بہت بہتر یہ ہے، بہترین بات یہ ہے کہ ارد گرد میں جتنے غریب ہیں، جتنے غربا ہیں، جتنے مساکین ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ محتاج ہے اور ان کو ضرورت ہے، اب ان کے لیے اگر یہ اپنا پیسہ لگا دے، سے بہت سارے واقعات بزرگوں کے بھی ملتے ہیں اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں۔ اب وقت اتنا نہیں کہ ایک ایک واقعے کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تو اس لیے بزرگوں کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ وہ اگر حج پہ جا رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ اگر انہوں نے غریب کو دیکھا یا ایسے محتاجوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنا پیسہ ان کے اوپر خرچ کیا، اور پھر اللہ نے اس کا بدلہ ایسے دیا کہ جو لوگ حج پر گئے ہیں ان کو ان کے اندر اللہ نے شامل کر دیا۔ اب کسی فرشتے کو لگا کر، کسی کو بھی لگا کر اس کی طرف سے وہ سارے احکامات آج کے جو ارکان ہیں وہ ادا کر رہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہوگی، اور میں ہر پل نیوز کی طرف سے خبر پیغام ساتھیوں کو دینا چاہوں گا کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ حج کے لیے ایک بار چلے گئے ہو اور دوبارہ آپ کے ارد گرد اگر ایسے محتاج لوگ ہیں تو آپ ان پر اگر خرچہ کریں تو یہ بہتر رہے گا۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ آج موجود مولانا نور محمد عثمانی صاحب موجود تھے۔ ان کے ساتھ ہم نے قربانی کے حوالے سے بہت ہی پیاری گفتگو کی ہے، بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے ہم سب کو بتایا کہ قربانی کے فضائل، قربانی کس طریقے سے کی جائے، ادھار لے کر قربانی ہوگی یا نہیں، ہر سوال کا آپ نے جواب سنا ہے، ہر چیز دیکھی ہے۔ میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ جو طریقہ کار ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، جو ہمیں سکھایا ہے، اس کے مطابق ہی ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ آگے جو آج کل ہم شوشے بازی کرتے ہیں، فیس بکوں پہ تصویریں اپلوڈ کرنا، ویڈیوز ڈالنا، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ان سب سے بچیں، ان سب سے پرہیز کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔